محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوسائٹی کا چوکیدار بہت ایماندار مشہور تھا۔ ہر کوئی اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا تو دیکھا کہ وہ ایک مشکوک گاڑی والے کو سلوٹ کر رہا ہے اور اسے میرے گھر کی چابیاں دے رہا تھا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور انتہائی خوفزدہ لہجے میں بولا، صاحب، اندر مت جائیں، میں چور نہیں ہوں، میں تو آپ کی جان بچانے کے لیے انہیں گھر دے رہا ہوں۔ کیونکہ جس چوکیدار پر پوری سوسائٹی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، آج اسی کو میں نے اپنے گھر کی چابیاں ایک اجنبی کو دیتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے جس کے بارے میں نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ اور جب میں نے روکنا چاہا تو اس نے میرا منہ دبا کر کہا، صاحب، اگر آپ اندر گئے تو آج زندہ نہیں بچیں گے، بہتر ہے کہ اپنے قدم روک لیں۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کاش اس رات میں دیر سے گھر نہ لوٹتا، کاش میں اس منظر کو نہ دیکھتا جہاں میرا اپنا چوکیدار میرے گھر کی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ وہ دبی آواز میں بولا، صاحب، میں چور نہیں ہوں، آپ مجھے غلط مت سمجھنا۔ اور اس نے بالکل ٹھیک بولا تھا، کیونکہ وہ چور نہیں بلکہ ہم سب کا محافظ تھا۔ لیکن جو حرکت اس نے کی تھی وہ ناقابل معافی تھی، اور جو بات اس نے مجھے بتائی اسی ایک جملے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا تھا کہ وہ ہماری سوسائٹی کا ہو کر اتنا بڑا غدار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچ نہیں، خوف تھا، ایک ایسا خوف جو مجھے بھی ایک ایسے خوف میں مبتلا کر چکا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ اس کار کے پاس میں اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اماں اپنی بہن کے گھر اسلام آباد چلی گئی تھی۔ گھر بالکل خالی تھا، میں تنہا اپنے کمرے میں لیٹا بس چھت کو دیکھتا جا رہا تھا، جب اچانک مجھے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں چونک گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت میرے گھر کون آ سکتا ہے؟ کیا کوئی چور ہے؟ اس خیال کے تحت میں فوراً بیٹھ گیا تھا۔ سوسائٹی کے گیٹ پر گارڈ موجود تھا، اندر کوئی آ نہیں سکتا تھا، مگر قدموں کی آواز واضح آ رہی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ باہر کوئی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنا موبائل فون ہاتھ میں لیا تھا۔ میں ابھی چوکیدار کو فون کرتا، اب آہٹ بند ہو چکی تھی، یعنی باہر موجود شخص میرے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے بستر سے پاؤں نیچے اتارے تھے، چپل پہن کر میں دروازے کے پاس آیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھ پاؤں بالکل سن پڑ رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ امی کے کمرے پر تالا لگا ہوا تھا اور برآمدہ بالکل سن پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ مگر اچانک میری نظر بائیں جانب کی دیوار پر گئی تھی، جو دوسرے گھر کی طرف تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، وہاں پر قدموں کے نشان موجود تھے۔ میرا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، یعنی میرا خیال غلط نہیں تھا، گھر میں کوئی داخل ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے چوکیدار کو فون لگایا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ امی کا کمرہ بند تھا، ورنہ وہ انسان امی کے کمرے سے کچھ بھی چوری کر سکتا تھا۔ ہمارا زیادہ تر پیسہ، زیور اور قیمتی سامان امی کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی چوکیدار نے فون اٹھا لیا تھا۔ میں ہیلو کہتا، اس سے پہلے ہی اس کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی، کیا ہوا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ ان کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوا تھا، اور پھر سنجیدگی سے بولا، کیوں، مجھے کچھ ہونا چاہیے تھا کیا؟ میری بات سن کر چوکیدار بری طرح سے گڑبڑا سا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار اس پر شک گزرا تھا کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ گھر میں کوئی آیا ہے۔
وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ نے اتنی رات کو فون کیا ہے، میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ صاحب، سب ٹھیک ہے؟ میں نے گہری سانس لی تھی اور سنجیدگی سے بولا، تم گھر آؤ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، لیکن ہاں، گیٹ پر کسی کو بٹھا دینا، لاپرواہی مت کرنا۔ میری بات سن کر اس نے جی صاحب بول کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ میں اب گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ آخر گھر میں کون آیا تھا؟ میں نے امی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم بڑھائے تھے، اچھی طرح سے ہر ایک سامان دیکھا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ کوئی بھی سامان آگے پیچھے نہیں ہوا تھا۔ شاید کمرہ بند تھا اور وہ چور کمرہ نہیں کھول پایا تھا۔ میں اب سیدھا کچن میں چلا آیا تھا، وہاں کا سامان بھی پورا تھا۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ جو لوگ چھوٹے نشے کرتے ہیں وہ گھروں میں گھس کر قیمتی برتن چوری کر لیتے ہیں، آگے جا کر انہیں بیچ کر اپنے نشے کا سامان خریدتے ہیں۔ اسی خیال کے تحت میں نے کچن کو اچھی طرح دیکھا تھا، مگر وہاں کا کوئی بھی سامان آگے پیچھے نہیں ہوا تھا۔ موٹر میری موٹر سائیکل بھی اور بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں، مگر سب اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ یعنی جو بھی شخص گھر کے اندر آیا تھا وہ محض دیکھنے آیا تھا، شاید کل آ کر چوری کرے۔ میں انہی خیالوں میں گم سم تھا جب میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر بلند آواز میں پوچھا، کون ہے رات کے اس پہر؟ میں بنا پوچھے دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ باہر سے چوکی دار کی آواز سنائی دی تھی، صاحب جی میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میں نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے وہ پریشان صورت لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اکثر جب بھی میری ملاقات اس سے اتنی رات گئے ہوتی تھی وہ نیند میں ہی جھول رہا ہوتا تھا، مگر آج اس کے چہرے کی حمائیاں اڑی ہوئی تھی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا علم ضرور تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھر کے اندر لے آیا تھا۔ دیوار کی طرف اشارہ کر کے میں فوراً سے بولا، تم دروازے پر موجود رہتے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کرتے، ہر وقت پہرا دیتے ہو، تمہیں پوری سوسائٹی تنخواہ دیتی ہے، مگر تم ایمانداری سے کام نہیں کر رہے۔ تمہاری موجودگی میں میرے گھر کے اندر چور کودا اور یہاں دیوار سے ٹاپ کر دوسری طرف بھی چلا گیا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا کچھ چوری نہ کر لیا ہو۔ تم کہاں تھے؟ مجھے اب یہ بتاؤ، ورنہ میں تمہاری مین آفس میں شکایت کر دوں گا۔ اس طرح کا لاپرواہ چوکیدار ہماری سوسائٹی میں نہیں چل سکتا۔ میری بات سن کر وہ فوراً اور ان گڑبڑائے لہجے میں بولا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں دروازے پر ہی بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہوں۔ رات 10 بجے کے بعد دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کسی بھی اجنبی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ آپ سوسائٹی کے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہ میں کتنا ایماندار ہوں، اپنی ڈیوٹی کتنی ایمانداری سے نبھاتا ہوں۔ آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا، آپ کو آپ کی کوتاہی بتا رہا ہوں۔ میں گھر پر موجود تھا، بر وقت جاگ گیا، ورنہ آج نہ جانے وہ شخص میرے گھر سے کیا کیا چوری کر کے لے جاتا۔ ہم اتنے رئیس لوگ نہیں ہیں، اگر ہمارے گھر میں چوری ہو جائے اور ہم لوگ بیٹھے رہیں۔ ہمیں ایک ایک چیز کا حساب رکھنا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر چوکیدار سر جھکائے بولا، معذرت، لیکن دروازے سے کوئی نہیں آیا، یہ کارروائی شاید سوسائٹی کے اندر کے کسی شخص نے کی ہو۔ مین دروازے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ 10 بجے کے بعد سے فوٹیج چیک کر سکتے ہیں۔ میں جاگ رہا تھا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیا اور پھر اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ چوکیدار کی بات سن کر میں تھوڑا سا چکنا ہو گیا تھا، وہ بالکل ٹھیک بول رہا تھا۔ ہمارا چوکیدار کوئی عام انسان نہیں تھا، ہر شخص اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا، حد سے زیادہ۔ میں بھی، میری ماں بھی۔ ہمارے لیے یہ چوکیدار بہت اہم تھا۔ اس کی موجودگی میں نہ کبھی پہلے ایسا کچھ ہوا تھا اور نہ اب
ہونے کے امکان تھے۔ یعنی اگر اب میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا تو وہ باہر کا نہیں بلکہ سوسائٹی کے اندر کا ہی انسان تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی مین آفس جا کر شکایت کروں گا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی بھی انسان سوسائٹی میں موجود ہے تو فوراً سے جانچ پڑتال کی جائے اور اس شخص کو باہر نکالا جائے، ورنہ ہر گھر غیر محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے چوکیدار سے اپنی بد کلامی کی معافی مانگی تھی اور اسے بھیج دیا تھا، لیکن میری رات کی نیند اڑ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ وغیرہ بنایا اور اکیلے ہی کر کے میں سیدھا مین آفس کی طرف بڑھا تھا۔ ارادہ رات ہوئے حادثے کی شکایت درج کرنے کا تھا۔ مجھے ابھی مین آفس میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک میرے موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے انجان نمبر تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے ایک بھاری آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ 5 منٹ پہلے مین آفس سے باہر آ جاؤ ورنہ تمہارا گھر برباد کر دیں گے، اور یہ کام ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ہم نے تمہارے گھر سے کچھ بھی چوری نہیں کیا ہے۔ بلا وجہ ہمارے غصے کو آواز دے کر اپنے لیے نقصان پیدا مت کرو۔ ان کی آواز ہی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ عام انسان نہیں ہے۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا اور گھبرائے لہجے میں بولا، کون بات کر رہا ہے؟ آپ کیوں میرے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک بھاری آواز گونجی تھی، میں نے جتنا بولا ہے اس پر عمل کرو۔ خبردار جو تم نے مین آفس میں کسی بھی قسم کی شکایت درج کی، میں سچ بتا رہا ہوں، میں تمہاری زندگی خراب کر دوں گا۔ نہ تمہاری ماں کے کمرے سے ہم نے کچھ چوری کیا تھا، نہ تمہاری پانی کی موٹر اٹھائی ہے، نہ تمہاری بائک، اور نہ ہی تمہارے گھر کا ضروری سامان۔ لیکن ہاں، اگر تم نے شکایت کی تو یاد رکھنا، ہمیں ہمارے کام سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن ہاں، تمہارا نقصان ہم لوگ ضرور کریں گے۔ بہتر ہوگا کہ اپنی زبان کو بند رکھو۔ اس کی بات سن کر میں کافی گھبرا سا گیا تھا۔ میں فوراً مین آفس سے باہر آ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ شخص میرے دماغ کے ڈر کو سمجھ گیا تھا۔ مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ کل کو اگر میرے گھر کا سامان چوری ہو گیا تو اس بات کا ذمہ دار کون ہوگا۔ لیکن جس طرح اس نے بولا تھا کہ وہاں مزید نہیں بیٹھ پایا تھا۔ میں نے باہر آ کر پوری سوسائٹی میں نظریں دوڑائی تھیں۔ صبح صبح کا وقت تھا، بس سکول کے بچے ہی نظر آ رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا جو مشکوک ہو۔ میں نے بے اختیار اپنے برابر والے گھر کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ پاؤں کے نشان اسی گھر میں جا رہے تھے۔ کیا اس گھر کا کوئی شخص میرے گھر میں آیا تھا؟ مگر یہ سوال مجھے بے چین کر چکا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی مائی کے لیے سیدھا کام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میں مزید یہاں ٹھہر کر اپنے لیے مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ آفس پہنچنے کے بعد بھی میرے دل و دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ آخر کون تھا جو میرے گھر کے اندر داخل ہوا اور پھر میرا نمبر بھی حاصل کر لیا، اور اتنا دیدہ دلیری سے اس نے مجھے دھمکی دے دی تھی کہ میں خود دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا میں اسے باتیں سناتا، اسے ذلیل کرتا، لیکن میں اس کی باتوں میں اتنا الجھ چکا تھا کہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دل و دماغ ایسا لگتا تھا جیسے اس شخص نے جکڑ لیا ہو۔ کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، بس ایک ہی بات کے لیے دل مچل رہا تھا کہ گھر پہنچ جاؤں، کسی بھی طرح اپنے گھر میں داخل ہو کر اسے اچھی طرح سے بند کر لوں، مگر کام سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ معمول کے مطابق میری چھٹی 9 بجے ہوئی تھی۔ آفس سے نکلتے ہی میں نے اپنی امی کو فون لگا دیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں فوراً سے بولا کہ آپ کب گھر واپس آ رہی ہیں؟ مجھے صرف اتنا بتائیں، اسلام آباد گئے ہوئے آپ کو پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ آپ کو میرا احساس ہے میں اکیلے کس طرح سے رہ رہا ہوں، کھانا پینا کیسے کر رہا ہوں۔
امی آپ کے بغیر پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، بس بیٹا تمہاری خالہ کا بس نہیں چل رہا کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رکھ لیں، لیکن کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، میں واپس آ جاؤں گی۔ اور اس کی بیٹی کی ذرا بات چیت چل رہی ہے۔ تم جانتے ہو جب سے تمہارے خالو کا انتقال ہوا ہے تمہاری خالہ کتنی اکیلی پڑ چکی ہیں۔ وہ اکیلے چوٹی کے رشتے کو دیکھ نہیں پا رہی، بس اسی لیے میں ٹھہری ہوئی ہوں۔ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل تھم گیا تھا۔ میں بے اختیار بولا، کیا مطلب؟ منیرہ کی شادی کر رہی ہیں خالہ؟ میری بات سن کر امی بولی، ہاں وہ چاہ رہی ہیں کہ وقت سے پہلے وہ اپنے گھر رخصت ہو جائے، اور اچھی بات بھی ہے، لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہوں گی اتنا اچھا ہوتا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل تڑپ کر اٹھا تھا۔ میں فوراً سے بولا، امی آپ جانتی ہیں میرے جذبات منیرہ کو لے کر، آپ ایسے کیسے اس کا رشتہ کر سکتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، کیا مطلب؟ کون سے جذبات؟ تم نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات شیئر نہیں کی۔ میں فوراً سے بولا، امی میں منیرہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، آپ خالہ سے میرے لیے بات چیت کریں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ بات کر کے آئیں گی، لیکن آپ میری محبت کو کسی اور کہاں دینے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات سن کر امی بولی، اچھا اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہاری خالہ سے بات کرتی ہوں۔ آج ویسے بھی وہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، رشتہ طے نہیں ہوا، تم گھبراؤ مت۔ جبکہ میں کافی غصے میں بولا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ منیرہ کی شادی کہیں اور نہیں ہونی چاہیے، وہ میری ہی دلہن بنے گی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنی بہن کو بھی سمجھا دیں۔ منیرہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن یہ بات آپ خالہ سے مت کہنا، منیرہ کو برا لگے گا۔ میری بات سن کر امی نے مجھے تسلی دی، اچھا ٹھیک ہے تم جذباتی نہ ہو، میں کرتی ہوں بات، اور ہاں گھر کا خیال رکھنا، میرے کمرے کو اچھی طرح بند رکھنا، کیونکہ سارا زیور اور پیسے وغیرہ وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے بے اختیار گھر کا خیال آیا تھا۔ میں آج آفس سے اسی لیے ہی پہلے نکلا تھا کہ تاکہ جلدی جلدی گھر پہنچ کر اچھی طرح سے اپنے گھر کو بند کر سکوں۔ میں انہیں اللہ حافظ بول کر سیدھا گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سامنے چوکیدار کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے نزدیک آ گیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مین آفس شکایت نہیں کی، ورنہ وہ لوگ میری نوکری کھا لیتے۔ آپ اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں، میں ہوں آپ کے پیچھے اب کڑی نظر رکھنے کے لیے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں سو جانا، لیکن ہاں احتیاط کے طور پر اپنے قیمتی سامان کو اچھی طرح حفاظت میں کر لینا، اور ہو سکے تو اپنے کمرے کو بھی بند کر لینا۔ آج کے دور میں کون کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں مین گیٹ پر ہوں، وہاں سے کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، لیکن ہاں اگر کوئی سوسائٹی کا ہی بندہ ہی آپ کے گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، کیونکہ میں سوسائٹی کے اندر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور ہمت سے بولا، ہاں ہاں بس تم اتنا کرو کہ دروازے کی حفاظت اچھی طرح سے کرو، باقی اب جو ہوگا وہ اللہ کو منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر کے اندر آ گیا تھا، دروازے کو اچھی طرح بند کر لیا تھا، سیدھا کچن میں چلا گیا تھا، اپنے لیے کھانا بنایا اور کمرے میں آ کر پیٹ کو بھرا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح گھر کا جائزہ لیا تھا۔ مین گیٹ، امی کا کمرہ، سیڑھیوں کا دروازہ اور اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا، اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگا تھا کہ کوئی بھی شخص گھر میں داخل نہ ہو، میں بحفاظت رہوں جب تک امی گھر پر نہیں تھی۔ مجھے ٹینشن ہی ہو رہی تھی کہ اگر پیچھے سے کوئی چیز غائب ہوگی، بلا وجہ امی مجھ پر شک کریں گی کہ تم نے ہی یہ سامان آگے پیچھے کیا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹے
کے درمیان بہت اچھی وابستگی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان کبھی بھی ایسی کوئی رنجش پیدا نہ ہو جو آگے جا کر نقصان دہ ہو۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ رات کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا تھا اور کوشش کرنے لگا تھا کہ مجھے نیند آ جائے، لیکن خوف کے زیر اثر میری آنکھیں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تقریباً 2 بجے مجھے گھر کے اندر آہٹ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں فوراً ہی گھبرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ دروازے کے پاس جا کر اسے دیکھ لوں، آخر کون ہے جو آدھی رات کو میرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے، پھر وہ کرتا کیا ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اگر اسے چوری نہیں کرنی تو پھر وہ میرے گھر کیوں آ رہا ہے؟ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ ہاتھ کپا رہے تھے، لیکن میں نے اپنا حوصلہ بلند رکھا تھا۔ اگر میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو میں مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے خود کو خود ہی حوصلہ دیا تھا اور ہلکا سا دروازہ کھولا تھا۔ گھر کے اندر صرف ایک شخص نہیں بلکہ 4 شخص تھے، بڑی بڑی بندوقیں تھامے، نہ جانے وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں بس خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ برآمدے میں کھڑے آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے، اور پھر ایک نے اچانک میرے کمرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا تھا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے دوبارہ دروازے کو ہلکا سا کھول کر دیکھا۔ وہ لوگ واپس اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ چاروں ایک ایک کر کے دوسرے گھر میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں اب ڈھیلے پڑنے لگے تھے، یعنی یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، سوسائٹی کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ باہر سے ہی آئے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی بندوق لے کر سوسائٹی میں کوئی بھی نہیں گھومتا تھا۔ سبھی شریف تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ڈکیٹ ہوں، مگر وہ میرے گھر سے کچھ چوری نہیں کر کے گئے تھے۔ ڈکیت گھر کا کوئی بھی سامان نہیں چھوڑتے، مگر انہوں نے کسی سامان کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ چاروں دوسرے گھر میں اتر گئے تھے۔ میں نے فوراً سے قدم باہر بڑھائے تھے اور دیوار پر نشان آ گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کا کمرہ دیکھا، وہ بھی تالے میں بند تھا۔ کچن دیکھا، وہاں کا نظام بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اب فوراً مین آفس میں کمپلین کروں۔ یہ معاملہ آسان نہیں لگ رہا، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ لیکن اس فون کال نے مجھے حد سے زیادہ ڈرا دھمکا دیا تھا۔ اگر ان لوگوں نے واقعی ہی میرا سامان چوری کر لیا یا پھر اپنی بندوقوں سے مجھے نقصان پہنچایا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ بابا جان کے انتقال کے بعد میں ہر ایک چیز سے ڈرتا تھا۔ میری امی ضعیف ہو چکی تھی اور ان کی خدمت کے لیے میرا ہونا ضروری تھا، اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا تھا جو مجھے نقصان پہنچائے اور میرے نقصان کی وجہ سے میری ماں پریشان ہو۔ کچھ دیر تک میں برآمدے میں کھڑا یہ سب تماشا دیکھتا رہا تھا اور پھر چپ چاپ کمرے میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ تماشا میری نیند چرا لے گا۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری آنکھیں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاید مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا، ان بڑی بندوقوں کا اور ان بڑے بڑے لوگوں کا۔ ان کے قد بھی 6 فٹ سے کم نہ تھے۔ جس طرح کا انہوں نے لباس پہنا تھا وہ عام انسانوں کی نسبت نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چوکی دار کو فون کیا۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی اور اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی صاحب، کیا ہوا؟ کوئی گھر کے اندر آیا ہے؟ میں فوراً سے بولا، سلیم صاحب، ایک شخص نہیں بلکہ 4 شخص میرے گھر کے اندر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوقیں تھیں۔
انہوں نے میرے گھر سے کوئی بھی سامان نہیں اٹھایا، لیکن وہ لوگ آئے کیوں ہیں؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، کیا میں مین آفس میں شکایت کروں؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر بولا، آپ ڈرے مت، اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ کے سامان کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو آپ فکر مت کریں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا اتنا ٹھوس لہجہ نہ جانے کیوں مجھے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا، مگر فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، کیونکہ چوکی دار کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی، لیکن میری ایک رات اور حرام ہو چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں ابھی کچن میں کھڑا اپنے لیے ناشتہ تیار ہی کر رہا تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر دیکھا، سامنے اماں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری خالہ سے منیرہ کے لیے بات کی ہے اور وہ راضی ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کاشف کو یہاں بلا لیں، پھر مل کر ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم کر لیتے ہیں۔ اب تم آ جاؤ تو ہم رسم کر لیں۔ جبکہ مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے رد عمل دوں۔ رات جو حادثہ میرے گھر میں ہوا تھا، اس نے مجھے مکمل طور پر اپنی زد میں جکڑ لیا تھا۔ فی الحال میں نرم لہجے میں بولا، سن کر بہت خوشی ہوئی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، منیرہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہمارے گھر میں اچھی ثابت ہوگی۔ لیکن امی، فی الحال میں اسلام آباد نہیں آ سکتا، آپ رشتہ طے کر لیں، آپ منہ میٹھا کر دیں، پیسے ہاتھ میں رکھ دیں، ان سے بولیں مگنی ہم اگلے مہینے کر لیں گے، ابھی یہاں پر بہت مسائل چل رہے ہیں۔ میری آواز سن کر امی فوراً سے بولی تھی، تمہاری آواز کافی مدھم ہے، مجھے لگا تھا کہ تم یہ خبر سن کر چیخ پڑو گے، کچھ ہوا ہے کیا وہاں؟ میرا دل کیا کہ میں امی کو رو رو کر بتاؤں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ کے بیٹے کی نیندیں حرام ہوئی ہیں۔ میں ایک لمحہ رات کو نہیں سو پایا تھا، جس کے باعث درد سے سر پھٹ رہا تھا۔ میں محض اتنا بول کر موبائل فون رکھ چکا تھا کہ آفس میں کام کا دباؤ آ رہا ہے، آپ سے میں بعد میں بات کروں گا، یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا تھا، مگر دل کہیں اندر ہی لرز رہا تھا کہ میرا دل بار بار جا رہا تھا کہ میں امی کو فون کر کے تمام تر حالات سے آگاہ کر دوں کہ ان کا بیٹا کتنی مشکلات میں ہے۔ اس وقت مجھے میری ماں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کہیں نہ کہیں میں پرسکون بھی تھا کہ امی اگر یہاں ہوتی تو بلا وجہ یہ معاملات دیکھ کر گھبرا جاتی، لیکن اکیلے ہونے کے باعث مجھے یہ سب بہت زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ ناشتہ میں نے بہت مشکلوں سے کیا تھا اور اپنا سامان لیے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ سوسائٹی کے گیٹ پر پہنچا تو چوکی دار نے فوراً سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، لیکن میں نے اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھائی تھی۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ وہ اور میرے قریب چلا آیا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس طرح روز روز ان مشکوک لوگوں کا میرے گھر میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ مین آفس میں شکایت کرنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ اگر میں نے شکایت کی تو وہ میرے گھر سے سامان چوری کرنا شروع کر دیں گے، اور جتنی بڑی بندوق ہے ان کے پاس ہیں وہ مجھے بیمار کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر چوکی دار فوراً سے بولا، آپ کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ آپ مشکلوں میں پڑ سکتے ہیں، مجھے آپ پر ویسے بھی بہت زیادہ ترس آ رہا ہے، اگر اب مزید پریشانی آپ کو ملی تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ چوکی دار کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، ایک تو میری امی ابھی اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، اگر وہ یہاں ہوتی تو مجھے اتنا خوف نہیں آتا۔ بے شک میں مرد ہوں، جوان ہوں، لیکن ایک انسان ہوں۔ ہر شخص کو ایسے معاملات سے خوف آتا ہے، اور جس طرح کے مزاج ہمارے ہیں،
ہم بس اپنے گھروں میں سکون سے رہیں، یہی اچھا لگتا ہے۔ میری بات سن کر چوکیدار دھیمی آواز میں بولا، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جب 2 دن سے آپ کو نقصان نہیں پہنچ رہا تو تیسرا دن بھی کے ساتھ خیر خیریت سے نکل جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دل مزید پریشان ہو گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، وہ لوگ کیا اب دوبارہ آئیں گے؟ میری بات سن کر وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، پتہ نہیں سر، لیکن 2 دن سے مسلسل آ رہے ہیں۔ مجھے ان کا کوئی مقصد لگ رہا ہے۔ جب تک مقصد پورا نہیں ہو جاتا یہ ہر روز آئیں گے۔ چوکیدار کی بات سن کر میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ میری ہوائیاں اڑ چکی ہیں۔ جیسے تیسے گاڑی ڈرائیو کیے میں مین آفس پہنچ گیا تھا۔ ابھی میں نے اپنی ٹیبل پر سامان درست کیا ہی تھا کہ جب پی این نے آ کر مجھے خبر دی کہ باس آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میں فوراً سے اٹھا تھا اور سیدھا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر داخل ہوا تو سامنے وہ کرسی پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے خوشگوار انداز میں سلام کیا، جبکہ میں بجھے بجھے لہجے میں جواب دے کر سر جھکائے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا کاشف، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، بس گھریلو پریشانی ہے۔ آپ بتائیں کیوں بلایا ہے، سب خیریت ہے؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولے، دراصل تمہیں فی الحال حیدرآباد کے لیے نکلنا ہے۔ وہاں پر ایک ہماری اہم میٹنگ ہے جو تمہیں اٹینڈ کرنی ہوگی۔ یہ ذمہ داری میں کسی اور کو بھی سونپ سکتا تھا، لیکن تم ایسے معاملات اچھی طریقے سے ہینڈل کرتے ہو۔ ہمارے جو کلائنٹس ہیں انہیں بہت اچھا فیل کروانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر وہ ناراض ہو کر چلے گئے تو یاد رکھنا یہ پروجیکٹ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ میں فوراً سے بولا، کون سا پروجیکٹ، کون سے کلائنٹ؟ وہ فوراً سے بولے، ابھی جو حال میں ہی ہم ایس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی کے کلائنٹ ہیں، حیدرآباد کسی کام سے آئے ہیں۔ انہیں پروڈکٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے اور حیدرآباد گھومنا بھی ہے۔ مجھے تم سے بہتر کوئی بھی نہیں لگا۔ کیا تم چلے جاؤ گی؟ ان کی بات سن کر دل کیا انکار کر دوں۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، نیند آنکھوں سے بوجھل تھی، مگر میں کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ کام میرے لیے ہمیشہ پہلا درجہ رہا۔ میں فوراً ہی حامی بھر کر ان سے گاڑی کی چابی، کاغذات اور پیسے لیے باہر آ گیا تھا۔ یہاں سے حیدرآباد کا سفر بائک پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ وغیرہ لیا اور سیدھا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی میرا دل و دماغ اپنے گھر میں ہی الجھا ہوا تھا۔ واپسی آج کافی دیر سے ہونی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں مزید ہلکان ہو رہا تھا۔ کہیں وہ لوگ میرے پہنچنے سے پہلے نہ پہنچ جائے اور خدا نہ خواستہ انہوں نے میرے گھر سے کوئی سامان چوری کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ میری آمدنی اتنی نہیں تھی، مہینے کا میں بمشکل لاکھ تک کما لیتا تھا، مگر سوسائٹی میں رہنے والوں کے لیے یہ رقم آمدنی بہت کم ہوتی ہے۔ بجلی کا بل، گیس، قابل مینٹیننس، راشن، پانی، ہر چیز ہمیں خود کرنی پڑتی ہے۔ سرکار کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 1 لاکھ بھی کہاں جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے اس دوران کوئی چیز چوری ہو جائے تو میں ایسے کیسے دوبارہ بناتا۔ مجھے اب دھیرے دھیرے خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ میں نے اپنا زیور اور پیسہ وغیرہ بینک میں جمع کرا دیتا، بلا وجہ میں نے گھر میں سجا کر رکھا ہے۔ امی جان کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس طرح سب کیش وغیرہ بینک میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں امی کی بات نہیں سنتا تو میں بے فکر ہو کر حیدرآباد جاتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں حیدرآباد کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر میں نے تقریباً 2.5 گھنٹے میں عبور کر لیا تھا۔ میں سیدھا
باس کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر جا پہنچا۔ سامنے ہی کلائنٹ اور ان کے دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر سب کو سلام کیا تھا اور پھر میٹنگ کرنے لگا۔ وہ ایس پروڈکٹ کے مزید اضافے کے بارے میں بتا رہے تھے، جبکہ میں ہر ایک چیز فائل میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ یہ کمپنی ہماری نہیں تھی اور میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دیتا۔ میں وہاں کا ایک معمولی سا ورکر تھا جس پر باس بہت یقین کرتے، اس لیے میں ہر کام بہت ایمانداری سے کرتا تھا۔ میٹنگ کرنے کے بعد میں انہیں ایک بہترین ریسٹورنٹ لے کر چلا گیا۔ میں نے انہیں کے ساتھ کھانا وغیرہ تناول کیا۔ اب ان کا ارادہ کہیں گھومنے پھرنے کا تھا، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح یہاں سے اڑ کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات 10 بجے کے نزدیک میں حیدرآباد میں فارغ ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ڈرائیور کر کے اپنے گھر واپس جاتا۔ انہیں رخصت کر کے میں نے 2 گھنٹے کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ وہیں پر میں نے آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ 2 گھنٹے میں نے سکون کی نیند لی اور پھر کرائے کے پیسے ادا کر کے سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ دوپہر کی نسبت میں اب 2 گھنٹے میں حیدرآباد سے اپنے شہر پہنچ گیا تھا۔ رات 2 بجے کے نزدیک میری گاڑی سوسائٹی میں داخل ہوئی تھی، لیکن اگلا لمحہ مجھے شدید حیران کر چکا تھا۔ دروازے پر چوکی دار موجود نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اگر دروازے پر چوکی دار نہیں ہے تو پھر سوسائٹی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ میں نے گاڑی کو سوسائٹی کے باہر ہی پارک کر دیا تھا، کیونکہ وہ میری گاڑی نہیں تھی، اس لیے اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، مگر جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان 4 آدمیوں کے ساتھ چوکیدار کھڑا ہوا تھا۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر کی چابی میرے گملے کے نیچے سے نکال کر ان کے ہاتھ میں تھمائی تھی، جبکہ وہ چاروں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیرے دھیرے اندر چلے گئے تھے۔ میرا حال بے حال ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں دبوچ کر نکال لیا ہو۔ جس انسان پر میں سب سے زیادہ بھروسہ کر رہا تھا وہی اصل غدار تھا، یعنی ان کو میرے گھر کا راستہ دکھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی چوکیدار تھا، وہ جو جیسے ہی پلٹتا مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ چہرے کے رنگ اڑ گئے، آنکھوں میں واضح بے چینی نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً اس کے نزدیک پہنچا تھا۔ میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی وہ میری کلائی تھام کر بولا، ابھی آپ اندر نہیں جانا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں فوراً سے بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کس کو میرے گھر کی چابی دے رہے تھے؟ میں آج تمہاری شکایت پوری سوسائٹی سے کروں گا۔ تم اس طرح سے پوری سوسائٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرے لبوں پر انگلی جمائی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ چپ ہو جائیں اور یہاں سے چلیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میں غصے سے بولا، بھاڑ میں گئی جان، مجھے اب اندر جانا ہے۔ میں پوچھوں گا ان لوگوں سے یہ سب کیا ماجرا ہے۔ جبکہ وہ زور زبردستی مجھے کھینچ کر مین دروازے کے پاس لے کر آیا تھا اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ کاشف صاحب، آپ کیوں مرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ کون ہیں؟ میں نے اس کی بات سن کر بولا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، تم نے میرے گھر کی چابی کس خوشی میں دی ہے؟ کیا تم نے مجھ سے اجازت لے لی تھی؟ میں ویسے ہی ان لوگوں سے پریشان ہوں اور تم خود انہیں میرے گھر کے راستے دکھا رہے ہو۔ دل و دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ صبح ہونے دو، تمہاری شکایت مین آفس میں کروا دوں گا۔ اگر تمہیں سوسائٹی میں سے باہر نہیں نکلوایا تو میرا نام کاشف نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولا، ایسی نوبت نہیں آئے گی، آپ کو نہیں پتہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ آپ بس میری بات خاموشی سے
دیکھیں سنیں، آپ اندر نہیں جانا، آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ میں غصے سے بولا، یعنی تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ تم بھی چور ہو اور وہ چاروں بھی، تم سب مل کر میرے گھر سے سامان چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، میں چور نہیں ہوں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کچھ دیر رک جائیں، سب سچائی آپ کے سامنے ہوگی۔ بس کچھ دیر رک جائیں، میں آپ کی جان بچا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ ابھی میں کچھ سمجھتا اسی پر مین دروازے پر دو پولیس وین آئی تھی، سائرن بند تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو چوکی دار نے فوراً سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے آواز میں بات کر کے میرے گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا، جبکہ وین میں کافی پولیس اہلکار تھے۔ وہ لوگ فوراً ہی اس طرف کو بڑھ گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد فائرنگ کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں اور چوکی دار بھی مجھے لے کر اپنے کوارٹر میں چلا گیا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ دہشت گرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے ہماری پوری سوسائٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، مین آفس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ یہاں کا مالک تھا، لیکن اس نے آپ کے گھر سے شروعات کا دعویٰ کیا کہ آپ کا گھر سب سے کارنر میں ہے۔ پہلے وہ لوگ آپ کے گھر کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہ رہے تھے، یہاں سے شروع کر کے وہ ہماری پوری سوسائٹی کو حراست میں لے لیتے۔ اس کے بعد ہم سے سوسائٹی خالی کروا کر دستخط لے لیتے۔ ان لوگوں نے مجھے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ان سے پیسے لے کر بک جاؤں گا، اس لیے میں خود انہیں آپ کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اندر صرف آپ ہیں، آپ کی والدہ اسلام آباد گئی ہوئی ہیں، ابھی خطرہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ذات کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ میں بس موقع کی تلاش میں تھا۔ آج یہ لوگ آپ کو بندی بنا کر سوسائٹی والوں کو حراست میں لینے والے تھے۔ وہ تو خدا تعالیٰ کا احسان تھا کہ آپ پہلے ہی حیدرآباد چلے گئے تھے، اور میں نے پولیس کو آگاہ کر دیا، یہاں کے مالک کو بھی اغوا کر دیا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں پولیس کے پاس جاؤں، اور وہ بھی آنے ہی والے ہوں گے۔ جبکہ میں حیرت سے اس چوکی دار کو دیکھ رہا تھا، جو نہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی زیادہ عمر والا تھا، لیکن اس کی حاضر دماغی نے پورے سوسائٹی کو مشکل میں پڑنے سے بچا لیا تھا۔ چند لمحے کے بعد کوارٹر کا دروازہ دوبارہ بجا۔ چوکی دار نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس انسپکٹر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ چوکی دار کو سیلوٹ کیا تھا اور گلے سے لگا کر بولے، تم جیسے کچھ شہری اگر ہمت کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ملک میں ایسی کارکردگی ہونے سے بچ جائے۔ تمہاری حاضر دماغی نے سب کچھ کنٹرول میں کر لیا ہے۔ ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان چاروں کے ذریعے ایک پورا گینگ بھی پکڑا جا چکا ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم انعام کے حقدار ہو، اور جو گھر اس آدمی کا تھا اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چوکی دار نے فوراً مجھے قریب بلا لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے باقاعدہ میرا ہاتھ تھام کر میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے جلد بازی دکھا کر کوئی غلطی نہیں کی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور اگلے دن پوری سوسائٹی نے اکٹھا ہو کر مجھے اور چوکی دار کو بہت سراہا تھا، جبکہ میں حیران بھی تھا کہ قدرت ایسے مہربان ہو سکتی ہے، لیکن میں ڈر گیا تھا۔ میں نے امی کے واپس آنے کے بعد اپنی زمین کو بیچ دیا اور ایک دوسری جگہ گھر خرید لیا تھا۔ میرا دل بالکل بھی وہاں مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لوگ میرے گھر کا راستہ دیکھ چکے تھے، اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ایسے گھر میں آباد رہتا۔ میری شادی منیرہ سے ہو چکی ہے، میں اس کے ساتھ اب بہت زیادہ خوش ہوں۔ امی بھی بہت زیادہ خوش رہتی ہیں۔ آخر کو ان کی بہن کی بیٹی ہمارے گھر میں کو آئی ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی جلد بازی سے آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں، آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ خطرے کی علامت ہے، لیکن تب بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ جلد بازی
شیطانیت کی علامت زیرو ہے، اور اگر انسان جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے تو نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔